أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لائق صد تعظیم و تکریم مہمانان اعزام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سنت اللہ ہے، ایک اللہ کی عادت ہے، ایک اللہ کا نظام ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ بندے کو جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے تو اسے اپنے خالق کی علامتوں کو، اپنے خالق کی نشانیوں کو غور کر کے اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے. دنیا میں 24 گھنٹے کا وقت جو ہم گزارتے ہیں، یہ جو ہماری ٹائمنگز ہے، ہم اس کے حساب سے ہماری زندگی گزرنے لگتی ہے. رات کے 12 بجنے لگتے ہیں تو رات بن جاتی ہے، دن کے 12 گھنٹے لگتے ہیں تو کام و کاج میں لگ جاتے ہیں، صبح کے 5 بجنے لگتے ہیں تو مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انتہائی بہترین نظام چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں کے اندر سے دنوں کو تبدیل کیا، پھر رات کو لاتا ہے، پھر دن کو ختم کر دیتا ہے، پھر جب دن کو لاتا ہے تو رات کو ڈھانپ دیتا ہے. جب دنوں کی باری ختم ہوتی ہے
تو اور آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہفتوں کے اندر تبدیل کرتا ہے. ہر ہفتے کے 7 دن ایک کے بعد دیگرے ختم ہونے لگتے ہیں، ایک ہفتہ گزرنے لگتا ہے، پھر دوسرا ہفتہ شروع ہونے لگتا ہے. جب ہفتوں کی باری بھی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ نے مہینوں کا سسٹم رکھا ہے کہ مہینہ آتے ہیں، جیسے ہی ایک کے بعد دیگرے مہینے جانے لگتے ہیں تو سال کا دوسرا قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے سال میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنوں کا سسٹم رکھا ہے، مہینوں کا سسٹم رکھا ہے، ہفتوں کا سسٹم رکھا ہے، سال بھر کا سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ میرا بندہ اپنے مقصد سے نہ ہٹے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے. ہمارا حق تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں یہ سانس ہبے میں عطا کی ہے، تحفے میں اللہ نے یہ سانس ہمیں دی ہے، ہماری ایک سانس ہم باہر نکالیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم سبحان اللہ پڑھیں، جب ہم سانس کو واپس لیں تب بھی ہم سبحان اللہ کہیں. حق تو یہ تھا، لیکن ہم مجبور ہیں. سانس نکالتے وقت کہہ نہیں سکتے، سانس لیتے وقت بھی کہہ نہیں سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنا دن کا ایک خالی ٹائم نکال کر، خالی وقت نکال کر کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ صبح کی زندگی اللہ نے مجھے عطا کی تھی، اللہ نے میرے لیے سورج کو چمکایا ہے، اللہ نے میرے لیے دن کو اجالے میں تبدیل کیا ہے، اللہ نے میرے لیے اگر چاہتا تو رات کی پہر میں ہی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن جو صبح میں زندگی اس لیے بخشی ہے، صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بیدار کیا ہے کہ شام تک میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. حق تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ شام کی جب آخری پہر، جب سونے کا ٹائم آتا ہے، آرام کرنے کا وقت آتا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا بریک لگا کر سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں. آج صبح سے لے کر شام تک کتنا میرے قرآن پر عمل ہوا ہے، کتنا میرے شریعت سے میرے کاموں کو تعلق رہا ہے، کتنا میں نے اپنے نبی کی جو باتیں ہیں ان پر میں نے عمل کیا ہے. یہ تو ہماری شریعت بتاتی ہے کہ ہمیں اس طرح کام کرنا ہے. تو دوسری طرف ہمارے اعمال، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ہمیں دین کی جو لگن ہے، دین کا جو شوق ہے، دین کا جو جذبہ اور چسکا ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی فکر میں اس طرح لگے رہنا چاہیے جس طرح آدمی صبح میں دکان کو جاتا ہے، بیپار کو جاتا ہے، کاروبار میں جانے سے پہلے وہ دن بھر بیٹھ کر، رات بھر بیٹھ کر صبح میں جب اٹھتا ہے تو اس کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ میں مال کہاں سے لے کر کہاں تک ڈالوں اور اس مال کے کرنے میں میرا منافع کتنا لگے گا. یہ دن کا شروع حصہ ہے ہمارا کاروباری تعلق سے. ہر آدمی جو بھی کاروباری آدمی ہے، چاہے کہ وہ دیندار ہو، اس کی سوچ یہی ہے. اگر سوچ ایسی نہ ہو تو کاروبار کو کیوں جائیں گے، منڈیوں کو جائیں گے، بیپار کو جائیں گے. ہر وقت سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے اتنا مال اتنی جگہ پہ ڈالنے سے مجھے اتنے روپے کا منافع ملتا ہے. اور جب رات کو گھر واپس آ کر لوٹتے ہیں، شام کو جب وہ نوٹ اٹھا کر گننے لگتے ہیں تو تحقیق کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اتنے روپے کا منافع ہے، میری بچت اتنی بچی ہے. صبح میں جب جاتا ہے تب بھی دماغ مال کی طرف لگا رہتا ہے کہ مجھے منافع اس قدر کمانی ہے. جب شام گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آدمی دنیا کا جو مقصد ہے اس کو جان کر رہتا ہے. اس کا جو مقصد ہے دنیا کا، اس نے اپنے دل پر اور دماغ پر بٹھائے رکھا ہے کہ مجھے شام میں بھی نفع کمانا ہے اور جب گھر آ کر بیٹھ جاؤں تو نفع کا اس کا حساب لینا ہے. جب وہی دین کی باری آتی تو ہم کس قدر غافل ہیں. دین کی باتیں تو دور کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو دور کی بات ہے، لیکن ہمارے سے صحیح وقت پر تکبیر اولیٰ کی نماز ہمارے سے ادا نہیں ہو سکتی. ہماری دین کی فکر یہی ہے کہ ہماری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، ہمارے دین کے کاموں میں ہم پیچھے ہٹ جائیں، صدقہ و خیرات کے اندر پیچھے ہٹ جائے. یہی ہماری دین کی فکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن کی تخلیق کی ہے، رات کو واللیل لباسا، سونے کا وقت بنایا ہے، والنہار معاشا، صبح میں کمائی کا ٹائم بنایا ہے. یہ اسی لیے بنایا ہے کہ دن کے کاموں ہم میں رہ کر ہم اپنی ضروریات کا سامان خرید بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، لیکن رات کا جب ایک پہر شروع ہونے لگتا ہے تو ہم اپنا وقت اللہ کے حوالے کر دیں، اپنا محاسبہ کرنے لگیں. اور جیسے جیسے ہی
ایک ایک دن کا ایک ایک 24 گھنٹے ختم ہونے پر ہم ہر وقت میں اللہ کے یہاں آہ گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے میری موت اور قریب کر دی ہے. ایک دن تو نے میری موت کو پیچھے رکھا تھا، لیکن جیسے ہی ایک دن ختم ہو گیا تو نے اپنے پاس بلا لینے کا ایک اور وقت آگے بڑھا دیا. بندے کا ایک ایک گھنٹہ بھی جو ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کا قرب بڑھتا رہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کو ختم کر دیا. صرف دن پر بس نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں. ہماری آپ کی عمریں کوئی 50 سال کے قریب ہوگا تو کوئی 40 سال کا ہوگا تو کوئی 15 سال کا تو کوئی 25 سال کے اندر کا ہوگا. لیکن ہماری عمر 50 سال بھی ہو جائے، 40 سال بھی ہو جائے، لیکن ہمیں یہ افسوس نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے کن کاموں میں لگ رہی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم نے سمجھ لیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میرے پاس واپس آنا نہیں ہے؟ اگر ایسی ہے تو یہ تمہاری غفلت ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری بھول ہے. اپنی اس غلطی اور بھول سے، غفلت سے باز آ جاؤ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دنیا میں جانے کے بعد میرے پاس نہیں آؤ گے؟ اگر تمہاری یہ سوچ غلط ہے تو تمہاری سوچ بالکل غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارا دلوں کے اندر یقین بیٹھ جائے، اس کا احتسار ہو جائے. میرا ہر عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. میں کاروبار کروں تو نبی کی سنت کے مطابق کروں. اگر میں راستے سے چل کر جاؤں، نماز کی طرف دوڑ کر آؤں، نماز پڑھوں، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، رکوع کے لیے جاؤں، سجدے میں جاؤں، نماز کو مکمل کروں، کاروبار کروں، کسی سے لین دین کروں، کسی سے قرض کا معاملہ کروں، ہر چیز میں ہمارے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا ہر لمحہ، میرا ہر فعل و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رسول کے صحابہ کے افعال کے مطابق میرا عمل ہو جائے. جس دن سے یہ بات ہمارے دلوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو اس دن سے سمجھے کہ اس دن سے ہمارے اندر دین کی ایک چنگاری بھڑکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے 60 سال ہو گئے، میرے 55 سال ہو گئے، میں تو ولی ہوں، میں تو دین کے اندر کھرا اتر رہا ہوں، لیکن میں تو بہت بڑا دیندار ہوں. یہ بات غلط ہے. جب تک آدمی کے اندر دین کا احساس نہیں ہوتا، اس کے رسول کی تعلیمات کا احساس نہیں ہوتا، تب تک وہ دیندار کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ہاں، اگر ولو بالفرض اپنے آپ کو دیندار بنا دیا تو اپنے گھر والوں کا مسئلہ آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے میرے پیارے بندو، تم دنیا میں جا کر رہنا، میری عبادت میں رہو، میری تسبیح میں رہو، میری پاکی میں رہو، میری بڑائی بیان کرتے رہو، میرے رسول کی سنتوں کے مطابق زندگی بھی کرتے رہو، لیکن تم کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ دین تمہارے گھر والوں تک نہیں پہنچ جاتا. ہم اپنے گھر والوں سے بے دخل ہیں، بے خبر اتنے ہیں کہ گھر کے اندر کیا کام ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، گھر کے اندر شریعت کے خلاف کامیں چل رہی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہے، دین سے کوسوں دور جا پڑتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم تو بس مسجد کے اندر آ کر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیندار ہیں. ہماری 55 سال کی عمر مسجد کے اندر کھوٹریوں کے اندر لگ گئی، عبادتوں کے اندر لگ گئی، تسبیحات کے اندر لگ گئی، نوافل کے اندر لگ گئی، تہجد کے اندر لگ گئی، لیکن اتنا کرنا کافی نہیں ہے. بننا تو اس وقت ہے آدمی بنتا ہے جب اس کا گھرانہ بھی سدھر جائے، جبکہ اس کی اولاد بھی سدھر جائے، جبکہ اس کے بیوی بچوں کی بھی سدھر ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہمارا ہے، لیکن جو گھروں کا ماحول ہے اسے بتانے سے ہم عاجز ہیں، بیان کرنا اسے مشکل ہو جاتا ہے. کئی دن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں
کہ ہماری لڑکیاں کسی غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے اسکول اور کالج کے اندر ہمارے جو بچوں کے دماغ اور دل ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے اندر وہاں پر مشرکانہ عقائد ٹھوس کر بھرائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ماحول یہ ہے، نتیجہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، نام رکھنے والا مسلمان ہے، آدمی اپنے بچوں کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رکھتا ہے، لیکن جب ان کے کام کرنے کی باری آتی ہے تو غیر مشرکوں کے اور غیروں کے طریقوں پر وہ کام کرنے لگتا ہے۔ ہر سال کا ہر آخری دن ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتا ہے۔ چنانچہ آج کی تاریخ جو دسمبر 31 ہے، کل کی جو تاریخ آنے والی ہے، جو آج رات میں 12 بجے جو 30 پر 1 دسمبر ہٹ کر 1 تاریخ آنے والی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، خدا کی قسم اگر کھا کر بھی کہہ دوں تو میں حانث نہیں ہو سکتا۔ جا کر دیکھیں، کلبوں کے اندر جا کر دیکھیں، غیروں کے طریقوں پر جا کر دیکھیں، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ ملی ہوئی بیٹھ کر شراب کے اندر ڈوبی مست ہیں۔ ایک نیو ریسرچ کے مطابق جتنے سال بھر کے 12 مہینے ہیں، سال بھر کے 12 مہینوں کے اندر جس قدر شراب پی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس نیو ایئر کے 12 گھنٹوں کے اندر پی لی جاتی ہے۔ کہاں شکار ہو رہے ہمارے بچے؟ گھر کے اندر سے برقع پوش پہن کر جاتی ہے، برقع پوش بن کر جاتی ہے، اپنے چہرے پہ نقاب پہن کر جاتی ہے، لیکن طریقہ غیروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فکریں اگر والدین کی نہیں ہے تو گریبان کس کا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، کس کی پکڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا؟ آیا والدین کی پکڑ ہوگی یا ان کے اولاد کی پکڑ ہوگی؟ رہی بات تو اولاد کی پکڑ ہونی ہے، لیکن ساتھ میں اگر والدین کی ڈھیل ہو جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مبارک چہرہ کیسے دکھائیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو چیز آ رہی ہے، جو خوشی آ رہی ہے، جو نیو ایئر منایا جاتا ہے، وہ تو عیسائیوں کا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں ہے جتنے نیو ایئر منانے میں عیسائی شریک ہیں، یہودی شریک ہے، غیر مسلم شریک ہے، مشرکین شریک ہیں، اسی پرسنٹیج میں مسلمان بھی شریک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا سال ہی نہیں ہے، وہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ تو دھیڑوں کا طریقہ ہے، وہ تو چبھاروں کا طریقہ ہے، وہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا تو صرف جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو محرم کا شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات، ہم مسلمانوں کو یہ بات ماننی ہی نہیں چاہیے کہ جنوری سے ہمارا سال شروع ہونے لگتا ہے اور دسمبر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مان رہا ہے کہ میرا سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر تک ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی دسمبر کی 31 تاریخ آتی ہے تو وہ مصلی بچھا کر پڑے رہنا چاہیے اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھے 1 سال میرے لیے ہبہ کیا تھا، تو نے میرے لیے 1 سال عطیے میں دیا تھا، تو نے مجھے 1 سال کی زندگی عنایت کی تھی، لیکن اے اللہ، مجھ سے 1 سال کے عرصے میں اس قدر گناہ ہوئے ہیں کہ ان گناہوں کو اگر تیرے سامنے پیش کیا جائے تو تیرا غصہ بھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ایسی سوچ رکھنے کی بجائے انتہائی ماحول بگڑا ہوا ہے، یہودیوں کے ایجنٹ بنے ہیں، یہودیوں کے جو تلوے چاٹ رہے ہیں، مسلمان کا بھی بڑا طبقہ اس کے اندر شامل ہے۔ نام کا مسلمان ہے، کام بھیڑوں کا ہے، نام کا مسلمان ہے، کام غیروں کا ہے، نام کا مسلمان ہے، یہودوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں کی زندگی اس کی زندگیوں میں آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرمایا تھا، صحابہ کی جماعت سے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ تو ایک چاند ہے، میرے صحابہ تو ستارے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر اگر چاند کی روشنی پڑی، اگر راستے کے اندر لائٹ نہ بھی ہو، روشنی نہ بھی ہو، تب بھی اس چاند کی روشنی سے آدمی اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے، منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال میرے آقا نے اس طرح دی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، اگر تم کسی ایک کو فالو کر لو
گے تو تمہارا مقدر سیدھے جنت میں ہوگا۔ ان صحابہ کے بارے میں سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ذَنْبٍ لَسَلَكْتُمُوهُ قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے ایک وقت تم پر ضرور ایسا آئے گا، تم ضرور بھی ضرور تمہارے سے جو پچھلے لوگ ہیں گزر چکے ہیں ان کی اس قدر پیروی کرو گے جس قدر ایک بالش دوسرے بالش سے جتنا قریب ہے، ایک ذراع دوسرے ذراع سے کتنا قریب ہے، اس قدر تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور ایک جملہ کہا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لو سلکوا حجر ذب لسلکتموہ، اگر وہ لوگ ایک قسم کا ایک جانور ہے، اگر گوہ کے سوراخ کے اندر بھی وہ لوگ گھسنے لگو گے تو تم بھی ان کے ساتھ گھسنے لگو گے، ایسا زمانہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کون لوگ ہیں، صحابہ تو ہوشیار تھے، صحابہ چالاک تھے، صحابہ تو احوال کو جاننے والے تھے، نبی کی مراد کو جاننے والے تھے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول کیا وہ یہود اور نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم 1400 سال بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں، آج ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کر فٹ کر کے دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر اگر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا اگر وقت نکال کر دیکھا جائے تو ہماری زندگی جو شریعت کے موافق لگ رہی ہے وہ بالکل 5% ہے، 90% ہم غیروں کے طریقوں اور دھیڑوں چمہاروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک شرابور ہیں، صبح سے لے کر شام تک کی ہماری نمازیں اڑ گئی ہیں، کاروبار تجارت کر رہے تو جھوٹ بول رہے، دھوکہ بازی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا جب تم ان جیسی حرکتوں کو دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سر کے اوپر آ کر کھڑی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن کو یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے سامنے بیان کیے تھے، آج ہو بہو ہمارے سامنے ہے، ہم ان کی غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں، نیو ایئر منانے پہ تلے ہوئے ہیں، نیا سال منانے پہ اپنے پیسوں کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ پچھلے سال جب 2021 کا جو دسمبر قریب تھا، 2020 کے بعد کا 2020 میں جو ہمارے اسلامی ممالک کا ایک اسلامی ملک ہے بغیر نام کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تقریباً 70 کروڑ کا اس رات میں شراب کی، 1-2 روپے کا نہیں ہے۔ جہاں کی فیشن کو دیکھ کر ہم اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں، ہم آئیڈیل مانتے ہیں، ایسی جگہوں کا حال ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلند کیا گیا، وہاں پر صرف ایک رات کے کروڑوں کی شرابیں پی رہی، مال کمایا تو حلال سے ہے لیکن ڈالا ہم نے حرام پہ، کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ارے خرچہ کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، گناہوں کے کام میں ڈالنے والے، کسی گناہ کے موقع پر اپنے حلال پیسوں کو لگانے والے، فحش کے اڈوں کے اندر پیسوں کو برباد کرنے والے، گناہ اور غلطیوں کے کاموں میں لگانے والے، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے جو پسینہ ڈبو کر کے اپنا ہم نے 1-1 روپیہ کمایا ہے، شام تک ہم احساس ہے کہ یہ حلال کی کمائی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ حرام کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، یہودیوں کے کاموں میں لگ رہا ہے۔ تو اس رات کے اندر آج کی جو تاریخ ہے، اس رات کے اندر نام مسلمان کا رکھ کر بھی اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہا رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں میوزکوں کو لگا رہا ہے، ننگے ناچ گائے جا رہے ہیں، اپنی بچیاں جو نوجوان قسم کی بچیاں ہیں جن کا نام سلمہ ہو یا کوئی صدیقہ ہو، وہ غیروں کے ساتھ ناچتی پھر رہی،
کیوں ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں؟ ارے یہ کون سا طریقہ ہے جو یہود لے کر ہمارے سامنے رکھ دیا، عیسائی لے کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اور مسلمان اس کو فالو کر کے اس کی زندگی کو ہم نے اپنے زندگی کا بیڑا ہی غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ زندگی بیکار نہیں ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی گرفت ہے۔ اگر ہماری زندگی خرچ صحیح جگہ پہ ہم نے خرچ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہودیوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قسم کی چڑ پیدا ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سردار، میرے سرتاج، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ عمر، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، آپ کی زندگی پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن میری ایک رائے ہے، میری ایک گزارش ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو جو ہم یہودیوں کے پاس سے ان کی باتیں سنتے ہیں وہ ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہے، ہم اس کو لکھ لیا کریں۔ کن یہودیوں کی بات ہے؟ یہ یہودی آج کی یہودیوں کی طرح نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ کتاب منزل من اللہ، جو اللہ نے تورات کو دیا تھا، جو اللہ نے انجیل کو دیا تھا، اس پر وہ عمل کرتے رہے، سوائے اللہ کے نبی کو ماننے کے ہر چیز اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے۔ یہ آج کی یہودیوں کی بات نہیں ہے، آج کی عیسائیوں کی بات نہیں ہے، آج کے نصارہ کی بات نہیں ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کے اندر جو بھی بڑے بڑائے جرائم تھے ان کو اس زمانے کی یہودیوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ جو زمانے قدیم میں اللہ کی جو آسمانی منزل کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، تورات کے اندر اگر زنا کیا جاتا تو اس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی کہ اسے کوڑے لگائے جاتے، لیکن جیسے ہی زمانہ گزرتا گیا، بعد کے علماء، بعد کے جو یہودیوں کے بڑے آ کر بیٹھنے لگے، اس کی تفسیریں بیان کرنے لگے، اپنے لوگوں کو تورات اور انجیل پڑھ کر سنانے لگے، تو انہوں نے مال کی حوث کے اندر، مال کے شوق میں، مال کے طلب میں آ کر اگر کوئی زنا کرتا تو قرآن کے اندر سے جس طرح ہمارا قرآن ہے اس طرح وہ اس کو قرآن مانتے ہیں، تورات کے اندر سے، انجیل کے اندر سے اس سزا کو کاٹ دیتے یا اس سزا کو مٹا دیتے۔ یہ بات کے زمانے کے ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی تورات پر مکمل امر ہوتا رہا، انجیل پر عمل ہوتا رہا، اس کے اندر اللہ کی باتیں ہوتی، اللہ کی بڑائیاں ہوتی، عبادت کو اس کے اندر سکھلایا جاتا، اللہ کے سامنے کس طرح عبادتیں ہوتی ہیں اس کو بتلایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھا، سنا، اچھی معلوم ہوئی، حضرت عمر نے سوچا یہ تو بھلی دین کی باتیں ہیں، یہ تو اس میں منکرات نہیں ہے، اس میں فحاشی نہیں ہے، اس میں عریانیت نہیں ہے، اس میں غیر اسلامی باتیں نہیں ہے، یہ تو ہماری جو شریعت کہتی ہے، قرآن جو کہتا ہے، اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہی باتیں تو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو یہود اپنے منہ سے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو لکھ لوں جو یہود ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز پہ ناراض ہو جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سرخ ہو جاتا جس طرح آگ کا گولا ہوتا ہے، انار کے دانے جس طرح سرخ ہوتے ہیں، چہرے کے اندر وہ کلر اللہ کے رسول کے اوپر چھا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا، کون عمر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ان الشیطان ینفج غیر فج عمر، اے عمر جس راستے سے تو چلنے لگتا ہے اس راستے کو دیکھ کر شیطان بھی فرار ہو جاتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر یاد رکھنا اگر نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد بھی چلائے رکھتا تو آخری نبی تو ہوتا۔ ایسا عمر
اس عمر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے طور پر، ڈپٹ کے طور پر کہہ رہے ہیں، اے عمر کیا یہودیوں کی طرح تم بھی حد سے آگے بڑھنے لگ گئے ہو؟ عیسائیوں اور نصرانیوں کی طرح تم بھی آگے بڑھنے لگ گئے ہو؟ حضرت عمر نے کون سی بات غلط کہہ دی؟ صرف اتنا ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ جو یہودی باتیں بتاتے ہیں وہ بھی تو حق معلوم ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں تو لکھ لوں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، عمر کان کھول کر سنو، اگر اس زمانے میں موسیٰ بھی آ جاتے تو انہیں میری ہی پیروی کرنا پڑتا، انہیں بھی بچنے کے لیے کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ یہ جو جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عمر سے کہا ہے، جو عادل بادشاہ تھا، منصف تھا، ایسے بارے میں صحابی رسول ہیں، ایسے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے، اے عمر کیا تم بھی یہود اور نصارہ کی طرح حد سے آگے بڑھنے لگ گئے ہو؟ 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ تو قول جو تھا حضرت عمر کے قبیل سے تھا، لیکن آج اس قول کو رکھ کر ہماری امت کو اگر رکھ کر دیکھا جائے تو کتنے بدعات، کتنے فسق و فجور کے اندر ہماری امت مبتلا ہے۔ نام تو بہانہ 1 جنوری کا ہے، 2022 کا ہے، لیکن کتنے خرافات کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، کتنے بدعات کو ہم نے ایجاد کر دیا ہے۔ سال بھر کے اندر جتنا زنا نہیں ہوتا بس ایک رات کے اندر ہو جاتا ہے، سال بھر میں جتنا شراب نوشی نہیں ہوتی بس ایک دن 12 گھنٹے، برات کے 12 بجنے سے لے کر صبح کے 12 بجنے سے پہلے تک ہم نے وہاں پیسوں کو وہاں پر لٹا دیا ہے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں وہاں پر جا کر غیروں کے طریقے پر ناچنے لگتی ہیں، ڈانس کرنے لگتی ہیں، میوزکیں سننے لگتی ہیں، اور جو ہم شوق سے سنا کرتے ہیں میوزک، یہ بھی سن لے یہ کوئی آدمی اسی طرح ایجاد نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی آدمی میوزک بنانے لگتا ہے، چاہے وہ فلم کے قبیل سے ہو یا کسی بھی قبیل سے ہو، یہودیوں کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، بیٹھنے لگ کر جو میوزک بناتی ہیں اس پر کمپرومائز ہونے لگتا ہے، مشورے چلنے لگتے ہیں کہ اگر یہ امت کے سامنے آ جائے تو یہ سریلی آواز ان کے کانوں کے اندر گھس کر، ان کے دماغ کے اندر گھس کر انہیں دین سے غافل کر بیٹھے۔ کون سی آواز صحیح، اس کے بعد یہ سیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری امت رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، اپنے فون کے اندر ایئر فورس لگا کر کے اپنا ناچ گانا شروع کر دیتی ہے، میوزک دن ساری شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے بہت سارے دکانوں کے اندر دیکھا ہے، نوجوان کام کرتا رہتا ہے، یا تو زبان پہ گانا چلتا ہے یا تو اس کے کانوں کے اندر گانے کا ہیڈ فونس لگا ہوا رہتا ہے۔ تو سال بھر کے اندر کاروبار میں ہو جتنا فضول خرچی ہوتا ہے، جتنی ہماری کمائیاں برباد ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بس آج رات کے 12 گھنٹوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ میرے صحابہ تم میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی، ایسی آئے گی تمہارے بعد جو یہودیوں اور عیسائیوں کے کاموں کو ایسا کرنے لگو گی جس طرح ایک بالشت ہوتا ہے، ایک بالشت اور ایک ہاتھ ہوتا ہے، اس قدر ہوتا ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر مجھے پوچھا جائے، اگر مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ آج یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کیا ہے، تو پھر میری زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے کہ صرف مسلمان اور یہودی اور عیسائیوں میں فرق اتنا ہے کہ یہودی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، مسلمان صحیح طریقے سے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ یہودی اپنے کتابوں کو انہوں نے چینج کر دیا ہے، اپنی شریعت کا انہوں نے برباد کر دیا ہے، لیکن مسلمان قرآن کو مانتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا جو کتاب ہے ان کی وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہمارا نام صرف مسلمانوں کا ہے، ہماری داڑیاں لمبی ایک مشت کی ہوتی ہے، ہمارے کام ان کے مشابہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے ہمیں اللہ کی عبادت کے اندر ڈوبنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس قدر زمانہ گھٹتا جائے گا فتنوں کی برسات اتنی ہی تیزی کے ساتھ آتی رہے گی، آدمی کہاں تک بچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اتنی مثال دے دی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آدمی کو ایک ہاتھ کے اندر انگار رکھ دیا جائے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک زہریلے فتنے امنڈ پڑنے لگیں گے، لیکن آدمی کا ایمان اس وقت ٹس سے مس ہونا لگ جائے۔ وجہ
صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے احکامات کی حکم عدولی کی ہے، رسول کی سنتوں کو بھلا دیا، جبکہ قرآن چیخ مار کر کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے بندو، قرآن کہنے لگتا ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، گویا کہ اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے بندو، اے میری خلقت، تمہیں جو میں نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تمہیں ہر موڑ پہ اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو میرے آقا ساتھ دیتے ہیں، ان کی ہر طرح کی زندگی تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں جینے کا مقصد ہی یہی ہے، دنیا میں جینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی ہے، مقصد یہ نہیں کہ کھاتے پیتے رہیں، اوڑھنے بچھونے کے انتظام کرتے رہیں، اپنے کپڑوں کو بدلتے رہا کریں، مقصد تو یہ نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کھرے اتر جائے، رسول کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لائے، بس مقصد تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرنے لگے جب مقصد اللہ کا حکم کرنا ہے، اللہ کے حکم پر اترنا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہے، تو کھانا پینا کہاں چلا گیا؟ وہ بھی تو ضرورت ہے۔ یہ کھانا پینا ضرورت نہیں ہے، یہ تو ذریعہ معاش ہے۔ جس طرح مثال یوں دیا جاتا ہے کہ جب آدمی بھینس لیتا ہے، گائے لیتا ہے دودھ دہنے کے لیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یا تو گوشت نکال لوں یا پھر اس کا دودھ نکال لوں۔ پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ گوبر اس کا جو ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیل کا یا بھینس کا گوبر ہوتا ہے، جو قیمت اس کی ہے اللہ کی یہاں اس دنیا کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جب اللہ ماں کی پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر ہمارا وجود کو بخشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی 3 اندھیری کھوٹیوں کے اندر کسی کا انتظام کر کے دکھلا دے، وہ بھی بنا دیکھے، 3 اندھیروں کو پار کرنے کے بعد بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن اس وقت سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک پل رہا ہوتا ہے، اس کو روزی کون دیتا ہے؟ اگر روزی کی بات کرتے ہیں تو ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والے بچے کی روزی کہاں سے ملتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے معاش کی فکر نہ کریں، جب تک آدمی کی موت نہیں آتی اس وقت تک رزق خود آدمی کے ٹھوکر کے نیچے آ کر پڑا رہتا ہے کہ ابھی تیرے مقدر میں اللہ نے روزی رکھی ہے، تیری موت آج نہیں ہے۔ جب اس کا موت کا آخری وقت آتا ہے، اگر لاکھ بھی کھانے کے چشترے اس کے سامنے رکھ دو، وہ انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اس کے بعد ایک دانہ کھانے کا اس کے لقمے میں نہیں جائے گا۔ تو آج ہماری کوشش دین پر چلنے کے بجائے غیروں کے اغیار کے طریقوں پر جاری ہے، جو وہ لاجک بنا رہے ہیں ہم بھی اس لاجک پہ چلنا شروع کر دیے ہیں۔ غیروں کے طریقوں پر، بھیڑوں کے طریقوں پر، یہودیوں کے طریقوں پر، عیسائیوں کے طریقوں پر، چمہاروں کے طریقوں پر ہم نے اپنی زندگی کو چلانا فخر سمجھ لیا ہے۔ جس قدر ہماری زندگی شریعت سے کٹتی جائے گی تو خدا کی قسم یاد رکھیں اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہیں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں مومن بن کے رہنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ، اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا۔ اللہ کے جو مدد کے وعدے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ تو مومن کے ساتھ ہے۔ قرآن کی کتابیں تلاش کر لو، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں تلاش کر لو، تفاسیر کے جتنے بھی اوراق ہیں سب کو پلٹا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کنتم مسلمین، تمہاری کامیابی اس وقت ہے جب تم مسلمان بنو، یہ نہیں کہا۔ ان کنتم مومنین کہا ہے، تمہارا شیوا مومن کا شیوا ہونا چاہیے، تمہارے افعال، تمہارا کردار ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر تم اللہ پکارو تو آسمان پر آسمان پھٹ کر اللہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، احادیث کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا سال جس قدر گزرتا جاتا ہے، سال کا دن دن جس حیثیت سے ہمارا گزرنے لگتا ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا ہے۔ ایک سال اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم نے کتنی اللہ کی اطاعت کی ہے، کتنے ہم نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کتنا ہم نے کانوں کو گانوں کی آواز سے بچایا ہے، کتنا ہم نے غیر ناجائز کاموں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہے، اور کتنا ہم نے اپنے ہاتھوں کو روکا ہے، کتنا ہم غیر فحاشی کی طرف ہم نے اپنے پیروں کو دوڑایا ہے، پیروں کو لگایا ہے، اور کتنا ہم نے بچایا ہے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے 31 دسمبر ہے، میری یہ خصوصی گزارش ہے کہ آج کے وقتوں میں جتنے بھی غیر کالجوں کے ہیں، ایسے لڑکے ہمارے کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کی جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، یہ تو ہمارے بچے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے اس میں ایک اگر کیڑا خراب نکلا ہے تو سارے کیڑے بن جاتے ہیں۔
ایک غلط کردار بن جائے تو ساروں پہ دھبا لگ جاتا ہے. تو اپنی اولاد کو محفوظ رکھیں اور خاص طور پر انہیں شریعت کی تعلیم دیں, انہیں قرآن سکھلائیں, اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجیں. جیسے ہی ان کے اندر دینداری آنا شروع ہو جائے گی تو ان کے زندگیوں کے اندر سے خود بخود یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے نکلتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.